بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آج عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور ان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ پاکستان میں مختلف علاقوں میں ہوا اس کے اوپر میں کچھ بات کروں گا. ہم نے دیکھا کہ سرگودا میں شہداء جو ایئر فورس کے تھے ان کی یادگار کو لوگوں نے مسمار کیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر لاہور کے گھر میں لوگ گھسے، جی ایچ کیو میں لوگ گھسے، پشاور میں ایف سی کے قلعے کے باہر لوگ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے باہر لوگوں نے بہت سخت پروٹیسٹ کیا اور مختلف جگہوں پر فوجی تنصیبات کے باہر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. اور ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک توپ کسی جگہ نصب تھی، اس کو لوگ گرا رہے تھے. ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ افواج پاکستان کے نوجوان کچھ گاڑیوں میں جا رہے تھے، لوگ ان پر پتھراؤ بھی کر رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے. یہ موقع جس وقت پاکستان میں آیا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہاں تک لے کے کون آیا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے کہ اس میں عمران خان کا اپنا کتنا کردار ہے، ایک منظم جو کیمپین ہے جو اداروں کے خلاف چلائی گئی اس کا کتنا کیمپین کہ کتنا حصہ ہے، اور خود اداروں کی حال ہی میں ریٹائر ہونے والی قیادت کا کتنا حصہ ہے اس میں، یا موجودہ قیادت کا اس میں کتنا کردار ہے. یہ تو تاریخ بتائے گی، وقت بتائے گا، اور اس میں مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں. لیکن ایونچولی جو چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جس کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پاکستانی فوجی وہ ہمارے معاشرے میں ایسا طبقہ تھا کہ کہیں لوگ پولیس سے لڑ رہے ہوتے تھے تو فوجی آ جاتے تھے تو لوگ ان کو سلام کیا کرتے تھے. اور بڑے مواقع آئے ہیں کہ فوج کی صرف گاڑیاں دیکھ کے لوگوں نے پروٹیسٹ ختم کر دیے اور فوج کے نوجوانوں کو لوگ ہار پہنایا کرتے تھے، اور ایک احترام ہماری سوسائٹی میں فوج کے بارے میں تھا. اور یہ وہ احترام تھا جس کو دشمن نے کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا، اور ہمارے ادارے جو افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی ہمیشہ کوشش رہی، اور اب وہ کوشش کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ اس میں ہر کسی کے پاس اپنا ایک جواز ہے، ہر کسی کے پاس اپنا ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے، ایک دلیل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تک لانے میں سب نے ہی اپنا کردار ادا کیا ہے. جو بھی حال میں ماضی میں اقتدار میں رہے ہیں، کوئی بھی سیاسی پارٹی رہی ہے اقتدار میں، اور اسی طرح ہماری جو حال ہی میں ریٹائر ہونے والی جو فوجی قیادت ہے، ان میں سے کسی کو بھی اس سے ایبزالو نہیں کیا جا سکتا. اور جو حالات اس وقت بنے ہیں، اب ذمہ داروں کا تعین تو بعد کی بات ہے، لیکن میں آپ عوام سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ریئیکٹ کر رہے ہیں، کہ آپ کا لیڈر اگر اریسٹ ہوا ہے تو پروٹیسٹ آپ لوگوں کا رائٹ ہے. نواز شریف اریسٹ ہوا تھا تو ان کا رائٹ تھا پروٹیسٹ کرتے. زرداری صاحب اریسٹ ہوئے، مطلب جو بھی اریسٹ ہوتا ہے ان کے کارکنوں کو پروٹیسٹ کا آئینی جمہوری حق ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آج جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہے جس طرف دشمن ہمیں سب کو لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم تو پاکستانی قوم ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی طاقتور کو جو ہے نا وہ کوئی تڑی لگا دے نا کسی بڑے پہلوان کو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. بڑے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ فوج کے اداروں کے ساتھ لوگ جو نا وہ گھس کے جی ایچ کیو میں بڑی ہمارا سینہ پھول رہا ہے. کچھ لوگ جناب بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب پہلی دفعہ ان کو کسی نے چیلنج کیا ہے، ان کی طاقت کو چیلنج کیا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ. لیکن میری بات یاد رکھیں، یہ عارضی خوشی ہے. فوج کی قیادت سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ادارہ وہ ریڈ لائن ہے جس کے آگے تباہی ہے ہم سب کی. اس بات کو سمجھنا ہم میں سے ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ادارے پہ تنقید نہ کریں، ادارے کی غلط پالیسیوں پہ تنقید کریں، یہ آپ کا حق ہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی ادارے کو بھی اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اس پہ تنقید کریں. لیکن یہ جو کام ہوا ہے یہ وہ کام ہے، یہ وہ خواب ہے جو ہمارا دشمن دیکھا کرتا تھا، جو ہمارے عوام اور ہماری افواج کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہوئی، اور پاکستان کو شام
اور لبنان اور عراق اور لیبیا بنانے کی جتنی بھی کوششیں ہوئیں وہ ناکام ہوئیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری افواج پاکستان اور عوام یوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور آج وہ محبت وہ پیار کا رشتہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، اور یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اس میں کون کہاں پہ ذمہ دار ہے میں تو اس کا تعین نہیں کر سکتا. ہر کسی کو اپنی غلطی کا پتہ ہے، اور ہر کسی نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. ہر کسی نے اپنی انا کو آگے رکھا ہے، اپنے سیاسی مفادات کو آگے رکھا ہے، اپنے طاقت کے مفادات کو آگے رکھا ہے. پاکستان کو کسی نے بھی آگے نہیں رکھا، کانسیکوینسز کسی نے بھی نہیں دیکھے. یہ دیکھیں شام میں جب یہ سارا کچھ ہوا تھا نا، اس سے پہلے شام میں بھی بڑی گرپ مضبوط تھی بشار الاسد کی. 2012 میں 11 میں جب یہ شروع ہوا، اس سے پہلے یہی سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی بول نہیں سکتا، لیکن جب بولے اور پھر کیا ہوا. آج بھی بشار الاسد ادھر ہی ہے، لیکن عوام شام کی عورتیں، بچے، بوڑھے، شام کی عوام بھول کے رہ گئی ہیں. وہ جو خوبصورت شہر تھے وہ کھنڈر بن چکے ہوئے ہیں، اور ان کھنڈروں میں موت ناچ رہی ہے. شام کی عورتیں مائیں میں نے یورپ میں جا کے بکی ہیں. میرے پاکستانیوں، خدا کے لیے یہ موقع ہے کہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے لیں. احتجاج کریں، وہ آپ کا حق ہے، سڑکوں پہ کریں. سڑکوں پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے یہ کسی بھی طور پہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے جو بھیانک نتائج آگے جا کے نکلیں گے یہ بہت ہی خوفناک ہیں. اس لیے میں نے مختصراً یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اس پہ خوشی نہ منائیں. یہ کوئی انڈیا کی فوج کو کسی نے نہیں فتح کیا، کوئی انڈیا کے جی ایس کیو میں نہیں گھسا ہے، ٹھیک ہے. یہ پاکستان کی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں لوگ انہوں نے پروٹیسٹ کر کے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا کہ اگر وہاں طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا، لوگوں کو اپنا اینگر ریلیز کرنے کا موقع دیا گیا ہے کور کمانڈر کے ادھر گھر میں بھی اور پنڈی میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک دانش مندی کا فیصلہ تھا، لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کو روکنا پڑے گا. اس کو عمران خان، ان کی پارٹی کی قیادت کو سامنے آنا پڑے گا. ان کو اپنے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ دیز آر دا ریڈ لائنز. یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی پارٹی اٹھتی ہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیتی ہے، کوئی دوسری پارٹی اٹھتی ہے تو وہ جی ایچ کیو پہ جا کے جو ہے نا چڑھائی کر دے. سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی فوج کا سجن نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سیاسی طور پہ ہر کسی نے اپنے مفادات کے لیے فوج کی حمایت بھی کی ہے، مخالفت بھی کی ہے. آج اگر جو کوئی فوج کی حمایت کر رہے ہیں تو کل یہی اسی فوج کو گالیاں نکال رہے تھے، اور جو آج گالیاں نکال رہے ہیں کل وہی اسی فوج کے کندھوں پہ سوار ہو کے اقتدار میں آئے تھے. فوج کا سجن یہاں پہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کی تو جڑوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اداروں کی مخالفت کرنی ہے. اب اداروں کی قیادت کو سوچنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس سے بچنا ہے. یہ جو کیمپین چلائی گئی ہے اس سے کیسے بچنا ہے، کہیں اسٹریٹجک ریٹریٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس کو بھی غور کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کر سکیں، اس ملک کو بچا سکیں اس تباہی سے جس تباہی کی طرف دشمن ہمیں لے کے جانا چاہ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.